بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن میں نیکوں کے ساتھ ساتھ بدکار انسانوں کی بھی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی عورت ہیروڈیاس کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں کہ کیسے وہ دنیا کی بدترین بدکار عورت ثابت ہوئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگسٹس کی حکومت تھی اور سلطنت روم کے فلسطین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیروڈ تھا۔ اس کے استبل کی ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت چندے آفتاب چندے ماہتاب لڑکی تھی۔ اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس میں اسی وجہ سے بہت غرور اور نخرہ تھا، مگر وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی جبکہ پورا شہر اس پر مرتا تھا۔ وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی بھی دل دادا تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل گئی تو وہیں اس کی ملاقات ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ سے ہو گئی۔ شہزادہ اس کی محبت کے جال میں الجھ گیا اور ضد کر کے اس سے شادی کر لی۔ شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں اور اس کے شوہر فلپ کو اس بات پر بہت فکر ہوئی کہ اس کے تاج کا وارث کون ہوگا اور اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو وہ غمگین رہنے لگی۔ آخر ایک دن اس کی کنیز اس کو ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے گئی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی مگر کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا اور وہ امید سے ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کو اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی اور اس نے دیکھا کہ بچی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے اور وہ اپنی ماں ہی کی طرح مشہور ہو گئی۔ فلپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا جو کہ اس کو نہیں ملا۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہیروڈ چل بسا۔ جب اس کی وصیت پر عمل درآمد شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا جبکہ اس کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس کو زیادہ رقبہ اور سرسبز و شاداب علاقے ملے۔ اینٹی پاس جسے ہیروڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھیں جس نے اینٹی پاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمران عہدے داروں کو بلا بھیجا۔ اینٹی پاس موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹی پاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لیا کہ وہ اس کو اپنی ملکہ بنائے گا۔ ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ ان دنوں حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے اس جانب کوئی توجہ نہیں کی مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی اس نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے مگر اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی جس کی خوبصورتی اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ چکی تھی جوان ہو گئی۔ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔
اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور حد تک امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ ہیروڈیاس نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی تحفہ صرف وہ ہی دے گی۔ بادشاہ کے اس استفسار پر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سلومی ایک اعلیٰ ترین رقص بادشاہ کی خدمت میں اس کے نام کرے گی، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ اس پر اسے منہ بولا انعام عطا کرے گا۔ جب رقص شروع ہوا تو سب لوگ محو ہو گئے۔ رقص کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے۔ آخر میں بادشاہ نے انعام کا پوچھا تو اس نے کہا کہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ پریشان تو ہوا، مگر چونکہ وہ زبان دے چکا تھا اس لیے اس نے ایسا ہی کیا، اور اس بدبخت لڑکی کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد روم کے سیزر دوم نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو مشتعل کر کے اپنے چچا کی سلطنت پر یلغار کروا دی۔ اس کے نتیجے میں اینٹیپاس ہیروڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی، اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا، جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی انجام کو پہنچی۔